مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنے ادارے اردو نصاب ساز کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم امام شرف الدین بصری علیہ رحمہ کا قصیدہ بردہ شریف مکمل اردو منظوم ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اب تک اس سلسلے کی 4 ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، اور آج ہم 5ویں فصل اور اس کی منظوم اردو ترجمہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، امام شرف الدین بصیری نے اس فصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مشہور معجزات کا ذکر کیا ہے، مثلا درختوں کا آپ کے پاس چل کر آنا، بادلوں کا سایہ کرنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، غار ثور کے دہانے پر مکڑی کا جالا بن دینا اور کبوتری کے انڈے دے دینا، اور آپ کے خوابوں کا سچا ہونا وغیرہ۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حسب معمول عربی اشعار پڑھیں گے پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سہیل شفیق، اور اردو اشعار یہ ناکارہ آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ ہو کہ مسجود آپ کی دعوت پہ اشجار آ گئے، پیڑ سے چلتے ہوئے رکھتے نہ تھے کو وہ قدم۔ کأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بدیع الخط فی اللقم۔ ان درختوں نے لکیریں خوب کھینچیں اور لکھا، ڈالیوں سے اپنی وسط راہ میں با پیچ و خم۔ مثل الغمامة انا سار سائرة تقیہ حر وطیس للحجیر حمی۔ ابر کے مانند وہ سایہ فگن تھے آپ پر، تا بچائے گرم موسم کی حرارت سے بہم۔ اقسمت بالقمر المنشق ان له من قلبه نسبة مبرورة القسم۔ قلب پاک مصطفیٰ سے چاند کو نسبت ہے خاص، ماہ منشق کی قسم کھاتا ہوں میں سچی قسم۔ وما هوى الغار من خیر ومن کرم وكل طرف من الكفار عنه عمی۔ کیا نظر آتا انہیں، کفار تھے سب کور چشم، غار میں جو ہو گئے تھے جمع با خیر و کرم۔ فالصدق في الغار والصدیق لم يریا وهم يقولون ما بالغار من ارمی۔ صدق اور صدیق اکبر غار ہی میں تھے چھپے، غار میں کوئی نہیں کفار کہتے تھے بہم۔ ظن الحمام وظن العنکبوت على خیر البریت لم تنسج ولم تہمی۔ دیکھ کر انڈے کبوتر کے ادھر مکڑی کا جال، تھا گما کفار کو اس میں نہیں شاہ امم۔ وقایت اللہ اغنت ام مضاعفت من الدروع وان آل من الاتم۔ کی حفاظت آپ کی ایسی خدائے پاک نے، زرہ اور قلعوں سے مستغنی ہوئے شاہ امم۔ ما سامنی الدہر ضیما واستجرت به الا ونلت جوارا منہ لم یدمی۔ جب زمانے نے ستایا میں نے لی ان کی پناہ، جب ملی ان کی مدد بس دور تھا سب رنج و غم۔ وللتمست غنى الدارین من یدہ الا استملت الندى من خیر مستلمی۔ دست اقدس سے طلب کی دین و دنیا جب کبھی، سرفرازی ہو گئی جب مل گیا دست کرم۔ لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان له قلبا اذا نامت العینان لم ینمی۔ اس وحی کا تو نہ منکر ہو جو آئے خواب میں، آنکھیں سوتی تھیں مگر دل رہتا تھا بیدار ہم۔ وذاک حین
بلوغ من نبوته فلیس ینکر فیہ حال محتلمی۔ تھا وہ معراج نبوت کا زمانہ آپ کا، پس نہ کر انکار سچے خواب کا اے محترم۔ تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتہمی۔ بارک اللہ صحیح سے حاصل نہیں ہوتی ہے وہی، اور نہ علم غیب پر کوئی نبی ہے متہم۔ آیاتہ الغر لا یخفى علی احد بدونها العدل بین الناس لم یقمی۔ آپ کی روشن نشانی کس سے مخفی ہیں بتا، کیسے قائم ہو بغیر ان کے جہاں میں عدل و کیل۔ کم ابرأت وصبا باللمس راحته واطلقت اربا من ربقة اللمم۔ جب چھوا دستے مبارک ہو گئی کامل شفا، اور رہا پائی جنوں سے اکثروں نے از کرم۔ وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهمي۔ خشک سالی کی سفیدی ہو گئی کافور سب، ایک دعا نے آپ کی برسا دیا ابر کرم۔ بعارض جاد أو خلت البطاح بها صيبا من اليم أو سيلا من الأرم۔ ہو گئی کثرت سے بارش ندیاں بہنے لگیں، موج دریا کی نظر آتی تھی سیلاب ارم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ناظرین محترم، یہ تھی قصیدہ بردہ شریف کے سلسلے کی 5ویں ویڈیو، جس میں ہم نے 5ویں فصل، اس کے اشعار اور اس کا اردو منظوم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ہم چھٹی قسط لے کر، چھٹی فصل لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور فرمائیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔